नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से सैलाबी सूरत हाल है तो आवाम को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मरकज में और सूबों में क्या चल रहा है। आवाम इस वक्त नोहा कुना है और सवाल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 10 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद मुस्तकबिल के हवाले से PTI की 3 हुकूमतों ने कोई ठोस मनसूबाबंदी नहीं की है और मामला इसी तरह का सिंध हुकूमत का भी है, जो शहर कराची में पिछले 18 सालों से इक़्तिदार में है। सूबाई हुकूमत के साथ साथ शहरी इंतजामिया और अब तो मेयर भी पीपल्स पार्टी का ही है। लेकिन इतने तवील अरसे से हुकूमत में होने के बावजूद आज भी सूरत हाल यह है कि बारिश का एक स्पेल कराची में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा कर देता है। 3 रोज पहले हमने देखा कि कराची में गाड़ियां तैर रही थी, शहरी डूब रहे थे और शहर की सबसे बड़ी शाहराह यानी शाहराह फैसल, इस पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की तवील कतारें थीं, क्योंकि वहां भी 4-4 फुट तो पानी खड़ा हुआ था। गाड़ियों के स्टीयरिंग्स तक पानी में डूब गए थे। लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। कई इलाकों में घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ है। आज तक ये सूरत हाल मौजूद है कराची में। ये सूरत हाल कई घंटे तक उस दिन भी रही, लेकिन क्या 3 दिन गुजर जाने के बाद भी ठीक हो गया सब कुछ? ये जानने के लिए हमने कराची में अपने नुमाइंदों से पूछा, तो देखिए क्या बताया हमें। लियाकताबाद के इलाके में सिंधी होटल के उस मकाम पर जिस सड़क का नाम है अल्ताफ अली बरेलवी रोड, और इस सड़क की कहानी बड़ी अजीब है। आज से 3 साल पहले उस वक्त के MNA डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के फंड से यहाँ पर एक सीवरेज लाइन डाली गई जो 30 फुट गहरी थी। वो लाइन क्लिक ने डाली थी। उसके बाद एक और लाइन यहाँ पर सीवरेज की डाली गई और उसके बाद लियाकताबाद टाउन इंतजामिया ने अपने वसाइल से 5 करोड़ रुपए की लागत से, लेकिन हालिया बारिश के बाद सड़क का हाल ये हुआ कि वो लाइन दब गई और सड़क बिल्कुल ऐसे हो गई, भुरभुरी साबित हुई। लियाकताबाद 10 नंबर के चौराहे से लेकर अड्डा खाने तक, जहांगीर रोड तक हर सड़क इस तरह की हो चुकी है जैसे कि वहां पर सड़क कभी थी ही नहीं। बंगाली मोड़ की सड़क देखकर लगता है कि जैसे वो कोई खंडर है। मैं इस वक्त आपको हक्कानी चौक के इलाके से रिपोर्ट कर रहा हूँ। इंतहाई अहम जिला जनूबी का ये इलाका है। ये सूरत हाल मैं आपको दिखाऊंगा। इंतहाई बड़े बड़े और गहरे गड्ढे यहाँ पर पड़ चुके हैं। पहले ही से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खराब था, लेकिन इस बारिश के बाद न सिर्फ यहाँ पे कई फुट पानी अभी तक जमा है, बल्कि यहाँ पर रोड जो है अब नाकाबिले इस्तेमाल हो चुका है। खुर्शीद और मोनिस ने आपको चंद इलाकों का हाल दिखाया। अब ये मनाजिर देखिए जरा। सोल्जर बाजार के जो मज़ार कायद और शहर के अहम तरीन तिजारती मराकज यानी सदर को जोड़ती है। ये हमारी नुमाइंदा फरवा की जानिब से भेजे गए ये मनाजिर देखकर लगता है कि वहां अब भी बारिश जारी है। शहर कायद की ये सूरत हाल नाज़रीन तकरीबन हर मानसून के सीजन में नजर आती है। पहले पीपल्स पार्टी इल्जाम लगाया करती थी कि MQM जो है वो नालों में बोरियां डालकर पानी का रास्ता बंद कर देती है, इसलिए कई जगह पर यह ख़राब सूरत हाल हो जाती है। फिर सिंध हुकूमत विफाक से नालों की सफाई के लिए शिकवा कुना रही। नालों के उबलने पर विफाक को हदफ तनकीद बनाती रही। हालांकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने कभी विफाक से नालों की सफाई के लिए पैसे नहीं मांगे। और अब कहा जा रहा है कि कराची का जो सिस्टम है वो 40 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो सवाल यह है कि इस सिस्टम को दुरुस्त करना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। 40 मिलीमीटर कराची शहर के नालों की कैपेसिटी है। 40 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होगी तो उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा। चांद मुकम्मल होता है, इसमें समंदर पानी उठाता नहीं है। अगर 14 तारीख को चांद की दिनों में आप तवक्को करेंगे कि समंदर में पानी सारा चला जाएगा, वो नहीं जाता है। MQM, जमात इस्लामी और विफाकी हुकूमत के बाद अब लगता है कि कराची की जो सिचुएशन है, दिगरगू सिचुएशन है, इसकी जिम्मेदारी चांद पर है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं इस वक्त के मौजूदा हालात। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो जो सिचुएशन है इस वक्त कराची की, आप डेफिनेटली आप तो भुगत रहे हैं और बहैसियत मेयर भी आपने सारे सिस्टम को देखा है। अभी हम मौजूदा सूरत हाल में देख रहे हैं जो इतना पानी है, जो 2020 में भी देखा, 22 में भी देखा, अब 2025 में भी हम देख रहे हैं। मेयर को मैं सुन रही थी, मुर्तज़ा वहाब साहब को, वो कह रहे हैं कि
40 ملی میٹر بارش کا پانی نکال سکتے ہیں. اتنی کیپیسٹی ہے اس وقت نالوں میں, اور بارش اس سے زیادہ ہو گئی ہے. یہ اپنے آپ میں ایک الگ سوال ہے کہ 17-18 سال اگر آپ ایک صوبے کے اوپر حکومت کر رہے ہیں تو یہ ابھی تک کیپیسٹی تک نہیں بڑھا سکیں, لیکن آپ میئر رہے ہیں. کیا واقعی یہی سچویشن ہے سر؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے. اب بہت وقت گزر چکا نا جی. جب بھی کراچی میں ہر سال بارش ہوتی ہے, جی. کچھ سال ایسے بھی ہوتے ہیں جب نہیں ہوتی بارش. جی. ہوتی ہے تو اسی قسم کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں پتا ہے سب کو نا, اور 17 سال سے تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رول کر رہی ہے. جی. تو ان کو پتا نہیں ہے کہ اب کے جو بارش ہوگی, فور کاسٹ آتی ہے نا پہلے سے, اب کے جو بارش ہوگی پھر سے وہی حال ہوگا. جی. تو پھر کیسے میں آپ کی جسٹیفیکیشن مان لوں کہ کیپیسٹی نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں پیدا کرنا ہی مشکل ہے کیپیسٹی کو. کیپیسٹی تو یوں نہیں ہے کہ ملیر ریور پہ آپ کا انکروچمنٹ ہے. ملیر ریور پہ جہاں سے پانی جاتا ہے, لیاری ریور میں انکروچمنٹس ہیں. وہاں ڈیسلٹنگ ہوتی نہیں ہے. آپ تو الاٹ کر رہے ہو ملیر ریور کو, تو پانی جائے گا کیسے سمندر میں؟ اس کے بعد کم از کم 530 چھوٹے نالے ہیں اور 38 بڑے نالے ہیں. ان سارا نالوں کا پانی جو ہے وہ ان ریورز میں جا کے سمندر کی طرف جاتا ہے. تو آپ کا کام یہ ہے کہ کچرے کو پہلے ڈسپوز آف کریں. نالے صاف کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. نالا صاف آج کریں گے آپ, ایک ہفتے بعد ویسا ہی ہوگا وہ, کیونکہ آپ کا گاربیج ڈسپوزل صحیح نہیں ہے. جی. آپ 15,000 کچھ ٹن روز جنریٹ کرتا ہے کراچی کچرا. 7,000 ٹن کہیں ڈسپوز کر سکتے ہیں یہ لوگ. باقی سارا کچرا اس میں ہوتا ہے نالوں میں. جب نالے میں کچرا بھرا رہے گا سارا سال اور بارش کے وقت آپ میکسیمم کوشش کرو گے تو یہی ریزلٹ آئے گا نا. تو آپ پلاننگ کیوں نہیں کرتے؟ آپ 17 سال سے ہو اور 17 سال سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے. بجٹ بھی رکھا ہوا ہے آپ نے. آپ کا کچرے کا ڈسپوزل آپ 20 ارب روپے ہر سال خرچ کرتے ہو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے حوالے سے, تو اس کا ریزلٹ بھی زیرو ہے, ادھر بھی کرپشن ہے. اچھا, آپ نے وہ ملیر انکروچمنٹ کی بات کی تو مجھے تو یاد آیا کہ وہ جو کورنگی ندی ہے وہاں پر بھی باقاعدہ اب راستے نکال دیے گئے ہیں, اس کو بھی چھوٹا کیا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. جب آپ کی پلاننگ اس قسم کی ہوگی, جو قدرتی راستے ہیں پانی کے بہاؤ کے جو سمندر کی طرف جاتے ہیں, جو انگریزوں نے بنائے ہیں جو نالے, اس پہ تو انکروچمنٹ بنی ہوئی بھی ہے, پیٹرول پمپس بنے ہوئے ہیں. تو جب تک یہ کلیئر نہیں کریں گے تو آپ ہر سال یہ بیان آتے ہیں. آپ اگر پیچھے چلے جائیں, ہر بارش میں چاہے میں میئر ہوں چاہے وہ, میں بھی یہی بولتا تھا, یہ میئر ہیں یہ بھی یہی بولتے ہیں, یہی بولتے آئیں گے سب. سفر کون کر رہا ہے؟ جی, کراچی کی عوام سفر کر رہی ہے. لیکن وسیم صاحب, مسئلہ یہ انکروچمنٹ کے حوالے سے بھی تو الزامات لگتے ہیں نا کہ جو انکروچمنٹ ہے اس میں بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ ایم کے پر الزام آتا ہے. چلیں مان لیا ہم پہ آ گیا الزام, آپ 17 سال سے ہو, 17 سال میں تو ٹھیک کر لو نا. ہمارے غلط کام کو 17 سال میں ٹھیک کر لیتے نا آپ. تو ابھی تک مجھ پہ الزام ڈالتے رہو گے آپ. 17 سال سے ساری ایبسولوٹ پاور ہے آپ کے پاس. آپ میرے پاور, کیونکہ آپ تو جب آپ میئر تھے ان کے پاس تو ہے نا پاور. آپ مستقل بات کرتے رہے, اختیارات کی تقسیم کے حوالے سے آپ سوال اٹھاتے رہے. کیا اس وقت جو میئر کراچی ہیں وہ پاورفل ہیں, ان کے پاس تمام اختیارات ہیں؟ نہیں. مگر سندھ گورنمنٹ جس پارٹی سے ہے نا, سی ایم کے پاس سارے پاورز ہیں, ٹھیک ہے. مرتضیٰ کے پاس پاورز نہیں ہیں. تو سی ایم صاحب بھی تو دیکھ رہے ہیں, آج ٹی وی پہ آ کے سی ایم صاحب خود ایکسپٹ کر چکے ہیں نا کہ مجھ سے نہیں ہوگا یہ. ٹھیک ہے. تو آپ تو چیف ایگزیکٹو ہو, آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب بجٹ کراچی کا ٹیکس پیئر آپ کو پیسے دیتا ہے, آپ نے رن کرنا ہے صوبے کو, ٹھیک ہے نا. عوام کے مسائل حل کرنے ہیں آپ نے, آپ بھریو ذمہ نہیں ہو سکتے. سر کیسے حل ہوگا؟ حل کیا ہے اس کا؟ نیت. آپ 17 سال سے آپ کچرا نہیں ڈسپوز آف کر سکے تو آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے, آپ نہیں کرنا چاہتے کراچی کو ڈیولپ. آپ نے لاڑکانہ ڈیولپ نہیں کیا, آپ نے سیون ڈیولپ نہیں کیا, آپ کراچی کی بات کر رہی ہیں. آپ کے اپنی کانسٹیٹوئنسیز جو ہیں وہ ڈیولپڈ ہیں کیا؟ درست. وہاں کے لوگ تو کراچی آ کے نوکریاں کر رہے ہیں, وہاں نوکری آپ نے پرووائڈ کی, وہاں اسمال انڈسٹریز لگائیں, کوئی کام کیا ہے آپ نے؟ نہیں کیا نا. اب کراچی پہ لوڈ اتنا ہے پورے پاکستان کا, سب جو بھی اٹھتا ہے وہ کراچی آتا ہے, آئے 10 دفعہ آئے, مگر کوئی مینجمنٹ تو ہو, کوئی طریقہ تو ہو. آپ سینسس نظر تو آئے پاکستان کا میگا سٹی ہے سر. سینسس میں آپ 1 کروڑ 20 لاکھ گنتے ہو, 4 کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے.
تو مطلب کیا مذاق بنایا ہوا ہے کراچی کے ساتھ. پورٹ سٹی ہے کراچی, پیسے دیتا ہے پورے ملک کو. اب بہت ہو گیا, سیاست چمکا لی, آپ کے سلوگنز آ گئے, مرسوں مرسوں سنڈ نہ ڈیسوں. یہ کیا مذاق ہے؟ آپ صوبے بنائیں, ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائیں, آپ ڈیمز بنائیں, اپنے ایریاز کو ڈیولپ کریں. ابھی صوبوں کی ویسے بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں, بڑی بات ہو رہی ہے. بننے چاہیے, کیوں نہیں بنے؟ آئین میں موجود ہے نا اس کا طریقہ کار. جی بالکل ہو سکتا ہے. صحیح. ایم کیو ایم سندھ میں کتنے صوبوں کی حامی؟ آپ 26th امینڈمنٹ جی لا سکتے ہو سارے مل کے, تو صوبوں کی بھی تو امینڈمنٹ. مجھے یاد ہے سر, جس وقت یہ آپ لوگوں کا مرجر ہوا تھا مصطفیٰ کمال صاحب والی پارٹی کے ساتھ, تو اس وقت بھی یہ صوبوں کی آواز اٹھی تھی اور ایم کیو ایم بات کر رہی تھی. تو آپ لوگ سندھ میں ویسے کتنے صوبوں کے حامی ہیں, کتنے ہونے چاہیے مزید؟ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. جو صاحب اقتدار ہے اس وقت, وہ بیٹھے گا سیریس نوٹ پہ اور دیکھے گا سارے حالات ہر صوبے کے. میں سمجھتا ہوں 12 سے 14 صوبے تو ہونے چاہیے. اور ایم کیو ایم سندھ کی بات کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. تو وہ 12 سے 14 صوبے سندھ کے, سندھ میں سوری ملک میں, سندھ میں جو بھی لوگ ہیں ایکسپرٹس وہ بیٹھے ہیں اور وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کتنے صوبے سندھ میں ہونے چاہیے, کتنے بلوچستان میں, کتنے پنجاب میں. یہ تو وہ ڈیسائیڈ کریں گے. میرے یہاں اسٹیٹمنٹ دینے سے کچھ نہیں ہوگا. ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں نا. پارٹی کی کیا سوچ ہے سر, ایم کیو ایم کی کیا سوچ ہے کہ کتنے صوبے ہونے چاہیے سندھ میں, اور خاص طور پہ یہ کہ جنہیں بٹھانا ہے وہ بٹھا دیں گے؟ میرے خیال میں میں نے جواب دیا نا آپ کا. جب 26 امینڈمنٹ ہو سکتی ہے تو پھر یہ صوبوں کا معاملہ بھی طے ہو سکتا ہے, اور ہونا چاہیے. آئین میں موجود ہے, کوئی غداری نہیں ہے یہ. تو اس سیاسی سلوگن سے نکلیں ہم کہ کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا. چلیں کالا باغ نہ بنائیں, دوسرے ڈیمز تو بنائیں. اور کالا باغ ڈیم بھی اگر فیور کرتی ہے, جو صوبے ہیں وہ فیور کرتے ہیں, تو کیوں نہ بنایا جائے.